میں نے اس دن ایک بات بیان کی، ذرا ذہن رکھیے گا میں جہاں سے بول رہا ہوں. میرا جب لفافہ کھلتا ہے تو پھر مضمون ادھر ادھر سے آوازیں دیتے ہیں، الفاظ، اشعار، حکایات، صوفیہ، بڑے بڑے لوگ آوازیں دیتے ہیں، ادھر سے ہوتے جاؤ، ادھر سے ہوتے جاؤ. ہے جی؟ اس لیے میں معذرت خواہ ہوں، کبھی کوئی اسی لیے ان کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے یاد دلانا کہاں سے میں بات چلا رہا تھا. تو یہ حسد کی بات کر رہا تھا. تو حسد جو ہے یہ ایک بیماری ہے، محسود کو پیش خود کو رد کرتا ہے. ہاں، یوسف کی میں بات کر رہا تھا. اس دن بھی میں غالباً کسی جگہ کی تھی میں نے، اب مجھے یاد نہیں ہے. میں نے کہا دیکھیں کہ حسن ایک قیامت ہے اولڈم میں، تو حسن ایک قیامت ہے مگر دیدہ بینا کے لیے، اندھوں کے لیے نہیں، دیدہ بینا کے لیے. یعقوب کی آنکھ چاہیے. باپ تو ہوتے ہیں سب، لیکن یعقوب کیسا باپ ہو جو جمال کو جانتا ہو، مزاج جمال کو جانتا ہو. کبھی کوئی باپ اپنے بیٹے پر عاشق نہیں ہوا. یہ رشتے ہیں انسان کے کہ گھر میں کتنا ہی جمال ہو، مذکر میں ہو، مؤنث میں ہو، انسان اپنے قریبی رشتوں میں کسی پر عاشق نہیں ہوتا. یہ عجیب قدرت ہے. یہ بڑی عجیب باتیں ہیں، یہ عام بیان خطابتوں سے ہٹ کر باتیں ہیں، یہ لطف دیتی ہیں اگر آپ بھی سنیں نئی باتیں. تو یہ چیزیں انسان کتنا ہی جمال ہو، کتنا ہی انداز ہو، لیکن انسان گھر میں کسی پر عاشق نہیں ہوتا. اس کا جو دائیہ عشق ہے، جمالیاتی حصہ ہے، وہ باہر سے محدود ہوتی ہے. یہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے. لیکن یوسف کے ہاں تو حسن اس مقام پر پہنچ گیا کہ اس کے باپ کو بھی عاشق ہونا پڑا. یعنی جہاں لہن داؤدی داؤد کے لہن کا جو سلسلہ ہے وہ اعجاز تک پہنچا تو چلتا پانی رک جاتا تھا، پرندے ہوا میں اڑتے گر جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، آدمی سکتے میں کھڑے ہو جاتے تھے جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے. تو آواز کا تعلق جب داؤد سے ہو جائے تو وہ اعجاز تک پہنچ جاتی ہے. حسن کا تعلق یوسف سے ہو جائے تو وہ اعجاز تک پہنچا. اور معجزے کا معنی ہی ہے کہ جو عام روایات سے ہٹ کر چیزیں ہیں، خلق عادت ہیں، وہ چیزوں کو ظہور ہو. باپ کبھی عاشق نہیں ہوتا بیٹے پر، لیکن جب حسن نبوت کے مرتبے تک پہنچ جائے، اعجاز کو چھو لے، تو اس وقت باپ کو بھی عاشق ہونا پڑتا ہے. اگر ہم جمال محمد میں کھو گئے ہیں تو کیا تعجب ہے. ارے نبیوں کا جمال تو اس مقام کا ہے، انبیاء کا جمال تو اس مقام کا ہے کہ اپنے بیٹے پر بھی عاشق ہونا پڑتا ہے. اس کی دلیل ایک میں پیش کروں. بڑے بیدار مغز ذہین لوگ میری باتوں تک پہنچیں گے. دیکھ تو سب رہے ہیں، لیکن اس میں جو صاحب الرائے ہیں، ذہین لوگ ہیں، جینیس لوگ ہیں، جن کا دماغ جو ہے وہ نبوت کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ سمجھدار ہیں، وہ سمجھیں گے، محظوظ ہوں گے. ایک ہے سن لینا، ایک ہے محظوظ ہونا. سن تو جانور بھی لیتے ہیں لیکن محظوظ نہیں ہوتے، یہی بات ہے. لیکن انسان اور جانور میں یہی فرق ہے کہ انسان سنتا بھی ہے اور سر دھنتا بھی ہے، محظوظ بھی ہوتا ہے. جو کچھ کہا جائے محظوظ بھی ہوتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیوں نہیں عاشق ہوتا، اس لیے کہ ایک شخص کہنے لگا بھئی یہ عجیب بات ہے کہ حسن گھر میں کسی ماحول پہ، کسی مذکر پہ، کسی مؤنث پہ، انسان گھر کے ماحول میں کتنا ہی حسین ہو کوئی رشتہ تو انسان عاشق نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا انسان کو بھوک پیاس لگی ہو تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ انسان اپنے منہ میں جو تھوک ہے اس سے کبھی سیراب ہوا ہو؟ منہ میں جو تھوک ہے یہ پانی ہے، پانی ہے. آپ جمع کرتے جائیں تو اتنا ڈول بھرا جائے گا، پانی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ انسان اس سے سیراب نہیں ہوتا؟ پانی باہر سے منگوایا جاتا ہے. یہی حال ہے. جو دائیہ عشق ہے وہ اللہ نے جس طرح پیاس کے لیے باہر کا انتظام کیا کہ باہر سے نہیں، یہ تمہارا سلسلہ تنفس کو چلانے کے لیے ہے، اس کا جو مصرف ہے وہ اور ہے، یہ نہیں ہے. اسی طرح باہر سے منگواؤ.
ادھر سے باہر مناظر جو ہیں وہ اس پر دیکھو، سیرو فی الارض، زمین میں پھرو گھومو، دیکھو میری قدرتیں۔ تو اس لیے گھر کے جب منہ سے انسان سیراب نہیں ہوتا تو اسی لیے گھر کے ماحول میں یہ نہیں ہوتا سلسلہ۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ ایک اعجاز ہے اور ایک خاص بات ہے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا کیا، جس طرح آدم کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اسی طرح یہ بھی ایک نرالی دنیا کہ 11 بیٹے مگر ایک پر رو رو کر نابینا ہو گئے۔ اور پھر یہ ہوا کہ حسن کا یہ کیا ہے، میں ایک اور بات ضمن آگی بات، بھائی نابینا ہو گئے باپ، اب قمیض بھیجی، اور یہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ قمیض اس کے منہ پر ڈالو، میرے باپ کے منہ پر، تو اس کو اللہ بصارت دے گا۔ سبحان اللہ۔ بھائی یہ سمجھ نہیں آیا کہ جو نابینا ہوا ہے وہ بھی نبی ہے، اور جو قمیض بھیج رہا ہے وہ بھی نبی زادہ ہے اور نبی بھی ہے، کیونکہ نبوت اکتساب سے تعلق نہیں رکھتی، نبوت واقعی ہوتی ہے۔ اکتساب کوئی کما کے کوئی چلہ کشی کر کے نبی نہیں بنتا۔ اگر یہ ہوتا تو ان لوگوں کا آج کل کے جھوٹے مدعیان نبوت کا دعویٰ ٹھیک ہوتا کہ ہم نے بھی سوچ کیا، نبوت پر فائز ہو گئے۔ نبوت عطا ہے، وہ بھی ہے جسے اللہ چاہے اسے دیتا ہے، اس کا روزے نماز اور زہد اور عبادت سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ یعنی جو نابینا ہوئے ہیں وہ بھی نبی ہیں اور آن ڈیوٹی نبی ہیں، اور جو بھیج رہے ہیں وہ بھی نبی ہیں۔ اب یہ فیضان آپس میں یہ کیا ہے کہ اللہ اس کے بغیر ان کو آنکھ نہیں دے سکتا تھا؟ ایک نبی ہے جو دوسروں کو راہ دکھاتا ہے، وہ خود اندھا ہو گیا۔ بھائی سمجھ رہے ہیں آپ؟ ذرا چلیں میرے ساتھ، خاموش نہ ہو، آپ خاموش ہو گئے تو میں بھی خاموش ہو جاؤں گا۔ آپ بات کو چلائیں، بات کو بڑھائیں۔ یعنی جو دوسروں کو راستہ دکھاتا ہے وہ خود محروم ہو گیا، تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیا قمیض کا آنا ضروری تھا؟ قمیض کیا ہے؟ یہ کیا بیٹے کے باپ کے تعلق کی وجہ سے قمیض آئی اور وہ بینا ہو گئے، یا اور کوئی وجہ تھی؟ ایک بیٹا بھیج رہا ہے باپ کی طرف، اس بیٹے نے، ارے باپ کا مقام تو زیادہ ہوتا ہے، بیٹے کے بھیجنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ذرا توجہ کریں آپ، ذرا چلیں میرے ساتھ۔ باپ اگر بیٹا اندھا ہے تو باپ کا رشتہ بڑا ہے، باپ بھیجتا ہے بیٹے کی طرف، پھر تو وہ قمیض پھیر دیتی ہے۔ لیکن اب بیٹا باپ کو کیسے پھیر دے رہا ہے جبکہ بیٹا بیٹا ہے اور باپ باپ ہے؟ بات سمجھ آئی؟ تو ثابت ہوا کہ یہ نبوت کا مسئلہ ہے، یہ درجہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ ایک نبی دوسرے نبی کی طرف ایک چیز بھیج رہا ہے، تو اس میں اس نے نیت کی یوسف نے کہ میں اپنے باپ کی طرف جو تحفہ بھیجوں گا، یہ اس کا لمس جو ہے یہ ضروری ہے۔ اگر میرا قمیص اگر باپ کی آنکھوں کے ساتھ بھی لگ گیا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، میرا باپ نہیں دیکھ رہا، میں دیکھ رہا ہوں، اور دیکھنے والوں کی دیکھیے ایک نقطہ سامنے آیا کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کے ساتھ جو چادر مس کر جائے وہ اپنی طرف سے چادر بھیجیں، تو وہ جو محروم ہو دیکھنے سے ان کو بصیرت عطا کرتی ہے۔ یہ تو قرآن ہے، رشتے کی وجہ سے نہیں ہوا، رشتہ ہوتا تو دوسرے بھائی بھی تھے۔ ایک نبی یوسف کیوں بھیج رہا ہے؟ اس میں مقام ہے کہ یہ اس میں بڑے چھوٹے رشتے کی بات نہیں ہوتی، یہ ہمارا تبادلہ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ رسالت میں ہم درجے میں برابر ہیں، رشتے میں اور ہیں، درجے میں برابر ہیں۔ میں نے کہا نا کہ محمد رسول اللہ اور آدم سے عیسیٰ تک جتنے آئے نبی درجے میں مشترک ہیں، برابر نہیں ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، مشترک ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ،
لا نفرق بین احد من رسلہ، تو ہم کیا، ہمیں آرڈر ہے کہ ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے کہ یہ رسول ہے اور یہ رسول نہیں ہے، یعنی ہونے اور نہ ہونے میں فرق نہیں رکھتے، سب کو رسول مانتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں کو بات پر فضیلت دی، محمد رسول اللہ سب سے افضل ہے، 7 اولو العزم پیغمبر ہوئے، یہ اپنے باپ دادا سے بھی افضل ہیں، تو یہ فضیلت ہماری ہے، لیکن رسول ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن آپ سب موجود ہونے میں برابر ہیں کہ نہیں؟ لیکن مقدرات میں، علم میں، ذہن میں، بخت میں، بدبختی میں برابر نہیں ہے، زمین آسمان، لیکن ہونے میں سب برابر ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہونا ہے، ایک چیز کا ہونا، تو نبی ہونے میں ہم تفریق نہیں کرتے، لیکن مراتب میں فرق ہے، سمجھ آئے؟ اسی طرح مشائخ، علماء، گھر کے افراد سب ہوتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، لیکن فرق اسی طرح ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، آپ کے داڑھی ہے، بال ہیں، سر کے بال ہیں، بال ہونے میں تو سب پر یہی بال کا اطلاق ہے، سورلے داڑھی کے بھی بال، اس کو بال ہی کہتے ہیں، سر کا بال اس کو بھی بال کہتے ہیں، سارے مونچھوں کا بھی بال ہے، یہ سارے بال ہیں، پلکوں کا بھی بال ہے، یہ بھویں جو ہیں ان کو بھی ہم بال ہی کہتے ہیں، لیکن بال میں فرق ہے، یہ داڑھی کے بال، سر کے بال، ان کی طرح یہ پلکوں کے بال بڑھتے نہیں بڑھتے، بال ہیں، کیوں نہیں بڑھتے؟ بھویں جو ہیں، ابرو جو ہیں، ان کے بال کیا زلف کی طرح یا داڑھی کی طرح بڑھتے ہیں؟ بال تو یہ بھی ہیں، ان کو آپ بال ہی کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ بال ہی کہتے ہیں، لیکن یہ کیا فرق ہے کہ جب آپ کے جسم کے اندر اللہ نے بال رکھے ہیں اور بال میں فرق رکھا ہے، بھائی مولوی بن کر نہ سنے، بد عقیدہ مولوی نہ بن کر سنے، خوش عقیدہ مولوی بن کر سنے، آمین، میں نے آپ کی ہدایت کی ہے، ان کو اپنا خطرہ ہے۔ اچھا میں عرض کر رہا ہوں کہ بال میں فرق ہے، بال میں یہ یہاں کان کے لووں تک جو بال ہو، اس کو عربی میں وفرہ کہتے ہیں، یہاں تک جو ہے جمعہ ہے، یہاں تک لمہ ہے، حضور نے سرکار نے تینوں بال رکھے، یہاں تک بھی رکھے ہیں، اس کو وفرہ کہتے ہیں، یہاں کان کی لویں جو ہیں، لو، یہاں تک اس کو وفرہ کہتے ہیں، یہاں تک یہ بھی ایک حد ہے، یہاں تک بھی ہے، اور پھر سے بڑھا کر یہاں تک آ جائے تو اس کو گیسو کہتے ہیں، اور یہاں تک رہے تو کاکل کہتے ہیں، زلف کہتے ہیں، تو فرق ہے اس میں۔ میرے جد امجد نے جب حضور کی زیارت کی تو حضور کو وفرہ کی حالت میں دیکھا، اس لیے کہا کہ الطیف سرا من طلعتہ والشذب بدا من وفرتہ۔ تو میں کر رہا ہوں کہ الطیف سرا من طلعتہ، ایک خاص خیال، میں نے خیال، ایک خاص خیال چہرے کا، اس کی تصویر رات میں میری طرف چلی۔ الطیف الف لام جو ہے یہ متعین ہے، خارجی ہے، خاص خیال، الطیف سرا یسری، سبحان الذی اسرا، وہی سرا یسری ہے، رات کو چلنا۔ الطیف ایک خاص خیال، ایک خاص حسن، ایک خاص چہرے کا جمال، سرا من طلعتہ، اس کے چہرے سے چہرے والے کے چہرے کو چھوڑ کر میری طرف چلا، یعنی عکس مصطفیٰ، چہرہ مصطفیٰ میری طرف چلا، مجھے زیارت کرانے کے لیے میری طرف چلا، خواب کے عالم میں۔ الطیف سرا ایک خاص خیال، شباہت رسول میری طرف محو خیام ہوئی۔ میں گولڈے میں بیٹھا ہوا تھا، مدینے کا خیال لے کر بیٹھا تھا، حاضر نہیں
رہا تھا تو سرکار نے فرمایا اپنے غلام مہر علی کو، اپنے بیٹے مہر علی کو میں وہیں زیارت کراؤں گا۔ طیف و سنا من طلعت۔ میرے دادا تو کہتے تھے کہ یہ میرا دل جو ہے یہ سرکار کا آنگن ہے جی، دل دا ویڑا خانہ اکھیاں دا دوہانو انتظار۔ میرے نشاہ صاحب کہتے ہیں دل دا ویڑا خانہ اکھیاں دا دوہانو انتظار، کرم قدم پامی جیودیاں جیودیاں تا ہون خوشحالی۔ تو یہ التجا کی میرے دادا نے، تو سرکار نے فرمایا کہ آج میں تجھے زیارت کراتا ہوں۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ تو میرا گھر ہے، سرکار میرے گھر میں آتے ہیں، کوئی وقت نہیں، دل ان کا گھر ہے، یہ اس گھر میں آتے رہتے ہیں، دل ان کا گھر ہے، وہ اس گھر میں آتے رہتے ہیں، کبھی خیال سے پہلے کبھی خیال کے بعد۔ دل ان کا گھر ہے، یہ تو ہماری اپنی بات ہے، جب ہم خیال ادھر لے جائیں تو سرکار کو خیال کا بھی، خیال کرنے والوں کا بھی خیال رہتا ہے۔ خیال یار میں زلف یار تیرے بال بال کے صدقے، میں زلف یار، میں زلف یار تیرے بال بال کے صدقے، رہائی جس سے نہ ہو ایسے جال کے صدقے، رہائی جس سے نہ ہو ایسے جال کے صدقے، رہائی جس سے نہ ہو جو قبر میں بھی نہ دے چین حشر تک بے دم، میں ایسی یاد کے قرباں خیال کے صدقے، میں ایسی یاد کے قرباں خیال کے۔ یہ خیال یار ہے، غم روزگار نہیں، خیال روزگار نہیں، خیال یار ہے۔ خیال یار ہو یا خیال دیار یار ہو، تو میرے دادا خیال دیار یار میں بیٹھے تھے، تو سرکار نے فرمایا کہ جاؤ میں جاتا ہوں مدینے سے گوڑنے جاتا ہوں۔ اب طیف و سرا من طلعت ہی شباہت آئی، چلی مدینے سے چلی گوڑنے کی طرف آئی، تو میرے دادا کہنے لگے کہ وَالشَّذْوَ بَدَا مِن وَفْرَتِهِ، میں نے جو سرکار کو جس عالم میں دیکھا تو آپ کی زلفیں جو تھیں وہ کان کی لبوں تک تھیں۔ وَالشَّذْوَ بَدَا مِن وَفْرَتِهِ، تو شذو کیا ہے؟ خوشبو، شذو میں نے خوشبو کا یہ جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں ہلا، خوشبو کے ہلے، شذب کا عربی میں معنی ہوتا ہے ہلا، اس کو اردو میں لپٹ کہتے ہیں۔ سانسوں میں وہ لپٹے ہیں کہ جانوں پہ بنی ہے۔ ایک مصرع ہے میرا کہ سانسوں میں وہ لپٹے ہیں کہ جانوں پہ بنی ہے، لپٹ اس کو اردو میں کہتے ہیں، اور پنجابی میں ہلا کہتے ہیں، عربی میں شذب کہتے ہیں۔ وَالشَّذْوُ بَدَا مِن وَفْرَتِهِ، اور جب میں نے اپنے محبوب کریم رسول کریم کو دیکھا تو کیا تھا کہ آپ کی اس زلف مبارک سے خوشبو کی لپٹیں نکل رہی، خوشبو دے ہلے نکل رہے۔ تے ویکھیا جس ویلے تے سنگیا، دیکھو نا ویکھیا نا، ویکھنا تے اکھ نال ہونا ہے، تے اے سنگنا نک نال ہونا ہے۔ ایک میں مولانا سارے حضرات علماء بیٹھے ہو، میں توجہ بڑے بڑے خطیب بیٹھے ہو، میں تو کوئی خطیب نہیں ہوں، میں تو عاجز بندہ تے گل پہ سیدھی سیدھی کرنا۔ گل اے کہ اگے جڑا مصرع آکھیا میرے دادے کے فسکرت ہونا من نظرتہ، میں دیکھنے میں بے ہوش ہو گیا۔
میرے دادے آخیا کہ میں ویکھنے میں بے ہوش ہو گیا ہوں. ویکھنے نال بندہ بے ہوش تے نہیں ہونا. بے شک پیر میں تو مطلب ہے کہ بے ہوش پیر میر علی شاہ صاحب یہ جو کہتے ہیں نا ہم مدعی ہیں بہت سمجھتے ہیں کلام بزرگوں کا. یہ جو میں پیش کر رہا ہوں اس کو بھی کبھی کسی نے سوچا؟ فسکر تو ہونا میں بے ہوش ہو گیا. اس کو دیکھتے ہی بے ہوش ہونے کے لیے سونگنے کی ضرورت ہے. آپ کا آپریشن ہوتا ہے تو سنگاتے ہیں یا دکھا کر بے ہوش کرتے ہیں؟ یعنی بے ہوش ہونے کے لیے سنگھایا جاتا ہے یا دکھایا جاتا ہے؟ سنگھایا جاتا ہے. اس لیے سرکار نے پیر میرے علی شاہ صاحب نے عرض کی کہ فسکر تو ہونا من نظرت ہی میں بے ہوش ہو گیا دیکھتے ہی. کیوں کہ میں نے وفرہ زلف شریف کی یہ خوشبو سونگھی تھی. دیکھنا دیکھیے لطیف باتیں ہیں. بات میں بہت بریکی میں جاتا ہوں. میرا دماغ ہی بریک ہے. میرے کو موٹے مغز والے لوگ نہیں سمجھ سکتے, بریک لوگ سمجھتے ہیں. سمجھے؟ مطلق دیکھنا تو ہر آدمی دیکھتا ہے. آپ اپنے بزرگوں کو بھی دیکھتے ہوں گے, دوستوں کو بھی دیکھتے ہوں گے, ماں باپ کو بھی دیکھتے ہیں, دادا کو بھی دیکھتے ہیں, محلے والوں کو بھی دیکھتے ہیں. یہ دیکھنا تو کیا ہوا, آپ کو نظر آتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں, بس ہو گئے, خواب کا منظر تھا وہ نکل گیا. اب یہ ہے حیرت یہ ہے کہ سرکار مدینہ کی زیارت ہو تو ان کی زیارت کا بھی مقام الگ ہے. یہ میں ویسے عقیدت کی بات نہیں کر رہا ہوں, دلیل کے ساتھ کر رہا ہوں. دیکھو نا پٹی باندھ کر کہیں جی کملی والے کی تعریف کرنی ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ بھی ہیں جو کملی والے کی تعریف نہیں سننا چاہتے. وہ کہتے ہیں یہ ویسے ہی تعریف کرتے ہیں. میں دلیل کے ساتھ کرتا ہوں. آپ کو عام دلیل, عام بات ہے کہ ہر شخص دیکھتا ہے, خواب دیکھتا ہے, ایک منظر ہوا ختم ہو گیا. لیکن یہ عجیب زیارت ہے کہ خوشبو کبھی آپ نے سونگھی ہے؟ خواب میں اپنے والد کو دیکھا, ماں کو دیکھا, دادی کو دیکھا, پردادی کو دیکھا, کچھ بھی نہیں. اس کا دیکھنے سے تعلق ہوتا ہے قوت شامہ بند ہوتی ہے. قوت شامہ جو ہے وہ خواب میں بند ہوتی ہے. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے خوشبو خواب میں سونگھی. بولو بھائی سارے, خواب تک کی یہ خواب سونگھی نہیں. خواب کا تعلق دیکھنے سے ہوتا ہے, سونگنے سے نہیں ہوتا. لیکن کملی والا جب تشریف لائے اور مہر علی دیکھ رہا ہو, دیکھنے کے لیے بھی مہر علی کی نظر چاہیے. تو دیکھنے والا مہر علی ہو اور سامنے کملی والا ہو تو اس کو دیکھتا بھی ہے مہر علی, اور اس کی زلف پاک کی خوشبو کو سونگتا بھی ہے, اور پھر یہ بے ہوش بھی ہوتا ہے, اور پھر یہ کہتا ہے فسکر تو ہونا من نظرت ہی نینا دیاں فوجاں سر چڑی. تو نینا دیاں فوجاں کیا ہے؟ نینا دیاں فوجاں, نین تو دو ہیں, نین تو دو ہیں, ایک یہ اور ایک یہ دو چیزیں فوج تو نہیں ہوتی. فوج کے لیے تو 10 15 20 2000 فوج چاہیے, آنکھیں چاہیے, پھر ان کو فوج کہے. یہ دو آنکھیں ہیں. تو اس لیے کیوں کہا کہ نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں؟ وہ دو آنکھیں نہیں تھیں, نظر شراب نہیں تھی, شراب خانہ تھا. یہ دو آنکھیں نہیں تھیں, دو آنکھیں نہیں تھیں, نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں. اس کے دو معنی ہیں, یہ کلام کو سمجھیں. نینا دیاں فوجاں سے مراد ہے نیند کا غلبہ آ گیا, میں ڈونگی نیندراں سہ گیا, اتنا نشے چویا کہ ڈونگی نیندراں.
بس اتنی نیندر میں آ گئی نینا دیاں فوجاں سر چڑھی. دوسرا مہینہ اے کہ اے پیر میرے علی شاہ دا لنگر میں تقسیم کر رہا تو جڑے پیر میرے علی شاہ دے 4 لفظاں دا وارث ہوئے وہ بولنا ہونا ہے. نظرانے تے چوبیاں سارے پانے ہاتھ تا سارے اسی چمانے ہیں لیکن اس دا فیضان کوئی گھر وچ بھی کوئی پیش کرتا ہے. سمجھ آئی؟ تے میں کیا آخر ہے کہ نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں ایک ڈنگی نیندرہ چلائیاں کیونکہ پیچھے فسکر تو ہونا ہوئے کہ میں اتنا نشے چویاں کہ ڈنگا سہن گیا. تے نشہ پیتا ہوئے تے ڈنگا بندہ ایک نیندر اپنی تے ایک نشے نہیں نیندر, ایک ذاتی نیندر تے ایک نشے نہیں نیندر ڈبل. تے دوسرا ہے کہ نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں وہ 2 اکھیاں نہیں آئیاں پتہ نہیں کتنے ہزار خوبصورت تے حسین جمیل اکھیاں میرے تے حملہ کر دے. ادا تھی ناز تھا شوخی تھی مسکرانا تھا. فوجاں سر چڑیاں فوجاں میں ثابت کرنا فوج کیڑی ہے. ادا تھی ناز تھا شوخی تھی مسکرانا تھا غرض شریک میرے قتل میں زمانہ تھا غرض شریک میرے. ادا تھی ناز تھا شوخی تھی مسکرانا تھا. جمال کی جتنی خوبیاں ہیں سب وہاں منبع خوبی ہے منبع جمال و جلال الہی ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں. اور آنکھیں ساقی کی سلامت میرے دشمن تر سے آنکھیں ساقی کی سلامت میرے دشمن تر سے دوہرے میں خانے ہیں نیت میری بھرنے کے لیے دوہرے میں خانے ہیں نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں دوہرے میں خانے ہیں نیت میری بھرنے اے نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں ہے جی. ایک خیال یار ہے ایک خیال زلف یار ہے. میں دس رہا کہ وال اس فرق ہے کتنے گیا میں وال اس فرق ہے. تساں نے والا اس فرق ہے نمو وچ بدڑے اس فرق ہے کٹڑے اس فرق ہے کپڑے اس فرق ہے. کدے کوئی بہن آئیے کہ جناب بڑی پنکھاں کرو کیوں اس واسطے جناب یہ بھی وال ہون نہیں وہ تساں نے والا اس فرق ہے تے تساں تے رسول اس فرق نہیں. خصوصاً علی سید ولد آدم